Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni nura. اللہ سے دعا ہے ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی صلاحیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج تک ہم نے جتنے بھی عربی کلاس لیے ہیں ہم اعراب پہ پہنچے ہیں۔ کہاں پہ پہنچے ہیں؟ اعراب یعنی اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ اسم کے آخری حرف پر جو حرکات ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ مثلا میں نے لکھا ہے یہاں پہ مفتاحن، کیا لکھا ہے؟ مفتاحن کا معنی ہے عربی میں چابی۔ کیا ہے؟ چابی۔ تو سکھانے کے لیے یہاں پہ جو میم پہ جو زیر لگی ہوئی ہے یہ حرکت ہے۔ کیا ہے؟ حرکت ہے۔ ہاں، فا پہ جو سکون لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تا پہ جو زبر لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہا پہ جو دو پیش لگا ہوا ہے اسی کو ہم اعراب کہتے ہیں، اس کو بھی ہم حرکت ہی کہتے ہیں۔ لیکن اعراب کو سمجھانے کے لیے ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ اسم کے آخری حروف پر جو حرکت ہوتی ہے اسی کو اعراب کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو اعراب کہیں گے۔ جو یہ دو پیش لگا ہوا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی سمجھانے کے لیے رفع ہم پیش کو کہتے ہیں، رفع ہم پیش کو کہتے ہیں۔ رفع سے بنا مرفوع یعنی دو پیش، ٹھیک ہے؟ ہاں، نصب سے بنا منصوب یعنی زبر جو ہوتی ہے نا اس کو ہم نصب کہتے ہیں، جب دو زبر ہوگی تو ہم منصوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نصب سے بنا منصوب، نصب سے بنا منصوب، ہاں، جر سے بنا مجرور، جر سے بنا مجرور یعنی زیر کو ہم جر کہتے ہیں، اور جب دو زیر ہوگی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجرور۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رفع سے بنا مرفوع یعنی پیش، ٹھیک ہے، یا دو پیش، ٹھیک ہے، نصب یعنی زبر یا دو زبر، جر یعنی زیر یا دو زیر۔ اگر ہم سمجھانے کے لیے کہیں گے کہ جو اعراب ہے عربی میں ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں عدنان نے صفان کی مدد کی، جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ یہاں پہ میں نے لکھا ہے عدنان نے صفان کی مدد کی، یہاں پہ کام کرنے والا کون ہے؟ عدنان۔ تو عدنان کیا ہے یہاں پہ؟ فاعل ہے۔ کیا ہے؟ عدنان کیا ہے یہاں پہ؟ جس پہ کام کیا جائے، یعنی یہاں کس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ صفان پہ۔ یعنی عدنان نے صفان کی مدد کی، جو صفان ہے یہاں پہ یہ کیا ہے؟ مفعول۔ کیا ہے؟ مفعول۔ یعنی فاعل، کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، جس پہ کام کیا جائے اس کو مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عدنان نے کی وجہ سے ہمیں یہاں پتا چلا نے، عدنان نے، ٹھیک ہے؟ عربی میں ہمیں نا، نے، کی، کے، کو وغیرہ یہ الفاظ نہیں ملیں گے، لیکن یہ ہمیں اعراب سے پتا چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ جو اعراب کی حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فاعل جو ہوتا ہے وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس حروف پہ فاعل ہمیں ایسے پتا چلے گا کہ جس حروف پہ اعراب لگا ہوا ہے، یعنی اعراب کی وجہ سے ہمیں پتا چلے گا کہ کام کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے، یعنی فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، ٹھیک ہے؟
اسی طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رفع کیا ہوتا ہے، یعنی پیش جو ہوتا ہے یا دو پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یس سر. نصب سے بنا منصوب، زبر یا دو زبر، جر یعنی زیر یا دو زیر. تو عربی میں ہمیں اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ اعراب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، جس پہ کام کیا جائے وہ کون ہے، یعنی فاعل کون ہے، مفعول کون ہے. یہ انشاءاللہ الرحمن اور بھی ہم کوشش کریں گے اعراب کو سمجھانے کے لیے. تو آج اتنا ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی صلاحیت عطا فرمائے اور یاد رکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.